اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آیت نمبر ہے 6 فلا اللہ کا باقی النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اب اس آیت پہ غور و فکر ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں فلا اللہ کا پس شاید کہ آپ, فلا اللہ کا مطلب کیا ہے, پس شاید کہ آپ باقی ہلاکی کرنے والے ہیں. کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی, کیا آپ اپنی جان کو, نفس کا جان کو, فلا اللہ کا باقی النفس کا, کیا آپ اپنی جان کو ہلاک ہی کرنے والے, ہلاک کر دیں گے اپنی جان کو آپ, کہاں؟ علی آثارہم, ان کے پیچھے. کن کے پیچھے؟ لوگوں کے پیچھے. جی, ان کو سمجھاتے کہ سمجھ نہیں رہے, ان کے پیچھے کیا اپنی جان ہی آپ دے دیں گے؟ پھر ان لم, نہیں, بے شک نہیں, یؤمنون, وہ ایمان لائیں گے, بہذا الحدیث, اس حدیث پر, بات پر. حدیث بات کو کہتے ہیں اسفا, غم کے مارے. یعنی پہلے لفظوں سے جوڑیں اسفا کو کہ غم کے مارے کیا آپ اپنی جان ہی دے دیں گے ان کے پیچھے لوگوں کو جو کہ ایمان ہی نہیں لاتے اس بات پر. کس حدیث کہتی ہے بات کو, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں وہ کیا ہے, ان کی باتیں ہیں نا, تو ان کو احادیث کا نام دے دیا. تو یہ اس بات پر آپ جو کر رہے ہیں, یعنی قرآن پر, یہ ایمان ہی نہیں لائیں گے, اللہ نہیں کہہ رہا. اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں, یہ کہنا پڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو بہت ہی غمگین ہو گئے, دل کو روگ ہی لگ گیا کہ یہ لوگ صحیح ہو جائیں, یہ کیوں نہیں ایمان لے آتے, انہیں اپنی جان کیوں نہیں عزیز. اب دیکھیں نا, اس بات سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, اعلیٰ نبی, سب نبیوں سے اوپر نبی, سبحان اللہ, کہ سارے نبی جو تھے نا وہ آخر میں یہ کہتے تھے کہ اے اللہ اب تو جانے, اور یہ ہم نے تو اپنا کام بڑا سچا کیا, ہم نے تو انہیں ہر طریقے سے سمجھا لیا, وہ نہیں سمجھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 963 سال تبلیغ کی, 65 سال یا, تو وہ آخر میں کیا کہا, اللہ میں نے تو انہیں ہر طریقے سے سمجھا لیا, میں کیا کروں, اب تو جان. یعنی کہ عذاب دے نہ دے, ہر پیغمبر نے بڑی کوشش کی, تودع کی, لیکن نبی پاک وسلم نے یہ نہیں کہا کبھی اللہ سے کہ اللہ تو انہیں عذاب دے, یہ نہیں باز آ رہا ہے. غم کیا بلکہ, کیوں؟ کیونکہ اس بات سے وہ بات بھی ہمیں احساس ہوتی ہے, کہ اس بات کا بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جب سارے پیغمبر ہی کہہ دیں گے نفسی نفسی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے, امتی امتی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے اپنی دعا نہیں کی, جو کہا کہ مانگ لو, سب نبیوں نے مانگی, انہوں نے کہا میں سنبھال کے رکھوں گا اپنی امت کے لیے. اتنا پیار, کسی حکمران کو اپنی قوم سے اگر اتنا پیار ہو جائے تو وہ قومیں کیوں ڈوبیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو حکمران ہے, وقت کا جو حکمران ہے, وہ اپنی پوری قوم کو لے کے جہنم میں جاتا ہے یا جنت میں جاتا ہے. وہ بنائے نا قانون, جو حکمران ہے کہ کیسے رہنا ہے, وہ اس قرآن کو لے کے چلے اور اس کے مطابق جو ہے مسلمان حکومت کریں, ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا عوام کا بھی اور حکمرانوں کا بھی. تو وہ حکمران دیکھیں کہ ان کو غم لگ گیا, اللہ کو کہنا پڑ گیا, کیا ہو گیا, آپ اپنی جان ہی ہلاک کر دیں گے. اللہ کو کہنا پڑ گیا کہ آپ نبی ان کا اتنا غم لے رہے ہیں, تو سنیں پھر آپ, ان کا جو اتنا غم آپ لے رہے ہیں وہ تو ایمان ہی نہیں لائیں گے اس بات پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض, بے شک ہم نے بنایا ہے اس زمین کو, زینتن, ایک خوبصورتی, اس کو سجایا ہے ہم نے, لہا, اس کو, یعنی زمین کو. کیوں ہم نے یہ زمین بنا کے اس کو سجا دیا؟ سجا دیا کیسے بھئی, زمین بنائی, آسمان بھی بنایا, آسمان بنایا تو 7 آسمان بنائے, آسمان بنایا تو اس پہ ستارے ٹمٹماتے ہیں, اس کو بھی خوبصورت کر دیا. زمین بنائی تو پہاڑ لگا دیے, دریا چلا دیے, سمندر چلا دیے, نہریں چلا دی, جنگلات بنا دیے, خوبصورت بنا دیا. پھر رزق اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا کہ ختم ہی نہیں ہوتا. ہر کوئی کھا رہا ہے, ہر کوئی کھا رہا ہے, اس زمین کا رزق ہی نہیں ختم ہوتا. اس زبان کے میں آپ کو بتاؤں, مجھے اب یاد نہیں ہے ایگزیکٹ, سائنس کا سوال ہے کہ کتنے ذائقے ہیں,
100 سے اوپر ہی ہوں گے، مجھے یاد نہیں اب، جتنے ذائقے زبان کے ہیں اس سے زیادہ ہی نعمتیں بنائی ہیں کہ اس زبان کو اتنے ذائقوں کا اللہ نے رکھا اندر سسٹم کہ اس کو ذائقے پتا چلے. زبان کے اندر یہ سسٹم رکھا کہ اس کو جو ذائقہ ہے ایز اٹ جیسے ہے اس کو ویسا محسوس ہو. ہم جو چیز کھا لیتے ہیں اس زبان کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کڑوی ہے، میٹھی ہے، جیسی بھی ہے. اللہ نے اس زبان میں وہ سارے ذائقے رکھ دیے جتنی نعمتیں بنائی ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا اور نبی میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا میں نے بنائی اور اس کو میں نے سجا دیا. اب اس سے مجھے یہ بھی یاد آ گیا، میں آپ کو بتاؤں وہ حدیث چھوٹی کر کے بتا دیتی ہوں، آدھی پوری نہیں بتاتی، کہ جب جنت اور جہنم بنائی نا تو جنت کا صرف بتا دیتی ہوں کہ جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جا کے جنت دیکھو. انہوں نے جب جنت دیکھی اتنی خوبصورت، انہوں نے آ کے کہا اے اللہ اس جنت میں تو سب جائیں گے، کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہے گا میں جنت میں نہ جاؤں. پھر اس کے بعد کہا اب دیکھ کے آؤ. پھر جب وہ دوبارہ دیکھنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنت کے باہر نا چیزیں رکھتی ہیں کہ ان آزمائشوں سے دنیا سے گزرنا ہے اور پرہیز کرنی ہے، دنیا کی عیش چھوڑنی ہے، دنیا سادگی سے گزارنی ہے، حرام سے بچنا ہے. جتنی بھی چیزیں تھی وہ واضح کر دی. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جنت میں تو شاید ہی کوئی جائے. تو اس لیے یہ دنیا دیکھو اے نبی میں نے بنائی اور اس کو سجا دیا. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزما لیں تمہیں، یہ تمہاری امتحان کا. دیکھیں آپ یہ بات بھی سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایگزامینیشن ہال بنایا اور جو انسانوں نے ایک ایگزامینیشن ہال بچوں کے لیے بنایا، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ کیا دیتے ہیں، اس میں وہ ایک ہال بناتے ہیں نا، اس میں کرسیاں رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر پھر بچے آ کے بیٹھتے ہیں تو ایک پین ہوتا ہے اور ایک کاغذ ہوتا ہے ان کو دیتے ہیں. بس یہ انہوں نے ایک ایگزامینیشن ہال بنایا، اس میں بیٹھ کے اسٹوڈنٹ اپنا پرچہ سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ایگزامینیشن ہال بنایا اس میں پین اور کاغذ تو اپنے فرشتوں کو پکڑا دیا اور ہمیں اتنی دنیا یہ سجا کے دے دی کہ دیکھو اب کہاں کہاں سے بچنا ہے، اب تم نے بچنا ہے. اور بچنے کے ذرائع بھی ہمیں دے دیے کہ دیکھو یہ کتاب پڑھو تو پھر تم بچو گے. کیسے بچنا ہے اس دنیا سے؟ یہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک حدیث ہے نہیں یار، ایک بات ہے وہ ان کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شاید تھے کہ ان سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے. تقویٰ آخر کیا ہے جو اللہ کہتا ہے متقین تقویٰ اختیار کرو، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تقویٰ یہ ہے میرے نزدیک، یعنی دیکھیں نا جب انسان غور کرتا جائے تو خود مثالیں دینے لگ جاتا ہے انسان. تو انہوں نے خود ہی پڑھ پڑھ کے کہا کہ تقویٰ میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ جو کہتا ہے تقویٰ اختیار کرو، بچو بچو بچو. کیسے بچنا ہے؟ کہ ایسے جیسے خاردار جھاڑیاں ہیں، ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے، آپ نے اپنے سارے کپڑے سمیٹ کے ان میں سے گزرنا ہے کہ کوئی بھی کانٹا یا کوئی بھی وہ خاردار جھاڑی آپ کو نہ لگے. یہ دنیا ہے. ہم اس دنیا کی خوبصورتی ہے اللہ نے بنائی لیکن وہ خاردار جھاڑیاں ہیں. تو اس سے ہم نے گزرنا کیسے ہے کہ ہم نے اپنا دھیان، اپنے جو ڈائریکشن ہے نا، اپنا ٹریک جس پہ ہم نے چلنا ہے وہ ہم نے اس قرآن کو بنا لینا ہے اور احادیث کو بنا لینا ہے. سب سے پہلے قرآن. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے شروع میں کہہ دیا، دیکھ لیں کہ ہم نے یہ انزلہ علی عبدہ الکتاب، ہم نے کتاب بندے پہ نازل کی ہے، کسی ایسے فرشتے پہ اپنا کوئی خاص نہیں، ہم نے کوئی ایجنٹ، یہ بندہ ہی ہے تمہاری طرح. تو حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے تو کس چیز کو آپ مانیں گے؟ قرآن کو. قرآن سے کوشش کریں اس کو سمجھنے کی کہ قرآن میں کیا ہے، کیونکہ وہ بھی بندے تھے اللہ کے اور بعد میں جھوٹ پھیلانے والے بھی لوگ ان کے پیچھے، ان کے دشمن بہت. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دنیا، اب سنیں یہ آیت دوبارہ، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، ہم نے یہ دنیا بنا دی، زمین بنا دی اور اس کو سجا دیا. کیوں؟ کہ لِنَبْلُوَهُمْ، ہم ان کو آزما لیں. کیوں آزما لیں؟ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون کرتا ہے یہاں پہ عمل اچھے. ہم آزما لیں گے. آزمائے بغیر اللہ جنتی جنت میں ڈال دیتا، جہنمی جہنم میں ڈال دیتا، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس نے جہنمی بننا ہے، اس نے جنتی بننا ہے. وہ تو یہ کام کر دیتا اللہ. لیکن کیوں کیا یہ سارا سسٹم؟ کیوں بنایا؟ کہ انسان جو ہے نا کوئی ریزن پیش نہ کرے
کوئی حجت نہ ہو کہ اللہ آپ دیکھتے تو صحیح کہ میں نے تو کر لینے تھے نیک عمل، میں نے تو یہ کرنا وہ کرنا یہ کرنا سب کر لینا تھا، آپ نے تو موقع ہی نہیں دیا، آپ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ یہ جب اللہ کو تو پتہ ہی ہے، اللہ نے کہا چلو تم بھی کر لو، یہ دنیا ہمیں موقع دے۔ اب اللہ نے دیکھنا ہے کہ کون، تو پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ہے سورہ کہف میں کہ اے نبی اپنی جان کو ہلاک نہ کر، جنہوں نے ایمان نہیں لانا، میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، ہم نے تو یہ دنیا بچھائی ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو آزما لیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ امتحان کا بنایا ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں پیپر دینا ہی پڑے گا انہیں، اور وہ پیپر ہر وقت ان کا لکھا جا رہا ہے، اور ان کا جو پیپر سالو کیا ہوگا سارا جو فرشتے لکھتے ہیں وہ گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے بھائی تمہارا اعمال نامہ، خود ہی پڑھ لو، خود ہی دیکھ لو اس میں کوئی غلطی ہے، اور دیکھنے والے کہیں گے ہائے اس میں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، اس نے تو کوئی بڑی سے بڑی کیا چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو حوصلہ دیا کہ آپ نہ ان کے پیچھے مریں، ہم نے یہ دنیا اس طرح ہی بنانی ہے، اس طرح ہی چلنا ہے یہ سسٹم۔ پھر کہا کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک پھر ہم بنا دیں گے، ما علیہا، اس پر، کس پر؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ زمین کے بارے میں، ٹھیک ہے، ما علیہا، اس دیکھیں نا، اب غور کریں، آپ خود بھی جتنا میں پڑھاؤں آپ نے سورہ کہف کو اتنی ہی جا کے سورہ کہف پہ محنت کر لیں، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، جتنا پڑھاؤں گا اتنی محنت کر لیں، اللہ خود ہی دماغ روشن کرتا جائے گا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور بے شک ہم نے تو بنایا ہے ما علیہا، اس پر جو کچھ، وہ کیا ہونا ہے؟ سعیدن، وہ میدان بن جانا ہے، جرزن، اور وہ چٹیل میدان ہوگا، چٹیل، یہ زمین پھر ہم نے ایسے بنا دینی ہے، اس کا نا، اس کائنات کا نقشہ ہی بدل جانا ہے، اس کائنات کا، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے، جس طرح میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ایک ایگزامینیشن ہال میں کرسیاں رکھی جاتی ہیں، ایگزامینر کھڑے کر جاتے ہیں، گارڈ باہر ہوتے ہیں، پین دیا جاتا ہے، کاغذ دیے جاتے ہیں، اسی طرح پھر وہ ختم ہو جاتا ہے جب وہ پیپر دے کے اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایگزامینیشن ہال بنایا ہے یہ ختم ہو جانا ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، سعیدن جرزا، ایک چٹیل میدان بن جانا ہے یہی زمین، اسی کا نقشہ بدل جانا ہے، آسمان بھی بدل جائیں گے، آسمان یہ ختم ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا واللہ عالم، لیکن پوری کائنات کا نقشہ بدل جائے گا، یہ سب کچھ تو اے نبی ختم ہو جانے، اور آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے ہلکان کر رہے ہیں۔ تو میں نے تو یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ ان کا امتحان لیا جائے، آپ ان کے لیے رو رہے ہیں، ابھی تو بعد میں جتنے لوگ آئیں گے سب کا میں نے امتحان لینا ہے، اور وہ جو اس کے پیچھے لگیں گے اس قرآن کے، وہ تو کامیاب ہو جائیں گے، اور جو اس دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے، جو میں نے آرٹیفیشل سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریری جو بنائی ہے، اس کے پیچھے لگ جائیں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ جیسے ایک صحابی نے ایک خواب سنایا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں ایک طرف سے گھوڑوں پر سوار، پتا چلا نا آپ کو، یہ گھوڑوں پر سوار آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، تلواریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، اس طرف کو نکل گئے، اس طرف سے آ گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اور آئے ہیں اور وہ گھوڑوں پر ہی سوار آئے ہیں، لیکن انہوں نے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، ٹھہرے ذرا، اس کے بعد چلے گئے۔ پھر اور آئے ہیں تو انہوں نے کہا وہاں بڑی مزے کی جگہ ہے، تو وہی رک گئے۔ یہ وہ دنیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ کے لوگ ہیں نا وہ اس دنیا سے ایسے گزرتے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تو بس اپنا کام کرو اور جاؤ، اپنا کام کرو اور جاؤ، ایسے زندگی گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے منٹوں سیکنڈوں میں اس کے مطابق، جو ہم 70-80 سال بھی پا لیتے ہیں، بس وہ ایک ٹائم ملا ہے ہمیں تھوڑا سا کہ اس میں آپ ادھر سے آئے ہیں ادھر سے گزرنا ہے، آپ طریقے سے گزر جاؤ، بچ جاؤ اس خوبصورتی سے، اس دنیا سے، مقابلوں سے، کہ اس نے یہ کیا میں نے یہ کرنا ہے، فلاں کے پاس یہ ہے تو میں نے یہ لینا ہے۔ جس طریقے سے بھی اللہ نے آپ کو رکھا ہے اس کا شکر ادا کرو، اور اگر مقابلے میں پڑ گئے تو مقابلہ نہیں ختم ہوتا،
اگر پیسے جمع کرنے کے چکر میں پڑ جائیں تو پیسے کبھی پورے نہیں ہوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو ایک پہاڑ سونے کا مل جائے وہ دوسرے کی طبع دو, دوسرا مل جائے تیسرے کی طبع دو, اور اس کا جو پیٹ ہے وہ کیا بھرتا ہے؟ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. اور پیچھے جو پہاڑ پڑے ہیں سونے کے وہ اوروں کے کام آئیں گے اور وہ حساب اس کو دینا پڑے گا. تو یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم لوگ ایسے بے پرواہی سے ادھر ٹائم ویسٹ کریں ادھر ٹائم ویسٹ کریں, یہ بھی کر لیتے ہیں, یہ بھی فنکشن کرو وہ بھی فنکشن کرو, ہائے ہم تو یہ بھی کریں گے انہوں نے بھی کیا تھا. اتنا ٹائم کوئی نہیں ہے اور وہ سارا ویسٹ ہے. جب ہم اٹھیں گے سو کے تو ہم کہیں گے اوہو ہو اتنا جو ہم اٹھیں گے تو ہم کتنا رہے ہوں گے یہاں پر. تو بڑے جو عقل مند لوگ ہوں گے نا وہ کہیں گے ایک دن یا پھر ایک دن کا بھی حصہ بس. اور وہ کتنا رہے ہیں قبروں میں اللہ ہی جانتے, پتہ نہیں واللہ اللہ ہی جانتے. قبروں میں اتنا رہ کے جب قیامت آنی ہے اٹھنا ہے تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید ایک دن یا ایک کم, تو پھر ہم جو جی رہے ہیں ہم بہت ہی کم جی رہے ہیں, اس کو ہم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو ہم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ ایک ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس جو صحیح بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اپنی زندگی صحیح ٹریک پر چلانے کی جو توفیق عطا فرمائے.